سوراب میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ قلعہ عبداللہ میں 2 گروہوں میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی۔ نوشکے میں ایک شخص کی لاش برآمد۔ کالجز میں تعلیم کی زبوں اور مطالبات کے حق میں BPLA کی احتجاجی ریلی۔ آج جنوری کی 4 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ سوراب میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی سوراب بازار میں فائرنگ سے میر محمد وارث ناڑی اور اس کا دوست الطاف حسین شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کے فوری بعد زخمیوں کو DHQ اسپتال میں ابتدائی طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا، بعد ازاں مزید علاج کے لیے خضدار منتقل کر دیا گیا۔ لیویز کے مطابق منگل کو قلعہ عبداللہ کے علاقے میزئی اڈہ میں 2 گروہوں میں فائرنگ کے نتیجے میں اشرف نامی شخص جاں بحق جبکہ احمد نامی شخص زخمی ہو گیا۔ لیویز نے لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا جبکہ دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی کے باعث علاقے میں لیویز کے گشت میں اضافہ کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق نوشکی قومی شاہراہ پر اسٹیشن کے مقام پر موٹر گیراج کے بند کمرے سے سراج احمد نامی شخص کی لاش برآمد ہوئی، جو گیراج میں کام کرنے والے مزدور کا بتایا جاتا ہے۔ مزدور کا کمرہ بند ہونے پر کمرے کا دروازہ توڑ کر لاش برآمد کی گئی۔ لاش کو ٹیچنگ اسپتال نوشکی منتقل کر دیا گیا۔ مزید کارروائی انتظامیہ کر رہی ہے۔ بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سائنس کالج سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو پریس کلب میں ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کی گئی۔ احتجاجی ریلی سے BPLA کے صدر پروفیسر طارق بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کالجز ڈپارٹمنٹ اور گزشتہ کابینہ کے ساتھ منظور شدہ منٹس پر موجودہ سیکریٹری کالجز عمل درآمد پر مسلسل انکار کر رہا ہے، بلکہ دھمکیوں کے ساتھ ٹارگیٹڈ اور انتقامی تبادلوں پر اتر آیا ہے۔ موجودہ سیکریٹری کالجز نے جس طرح سے بلوچستان کے سب پڑھے لکھے ادارے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور ان کے نمائندوں کی توہین اور تضحیک شروع کر رکھی ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ اس صوبے اور یہاں کے طلباء و طالبات سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد سے دلچسپی اور لگاؤ رکھتا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستان پر پڑھ سکتے ہیں۔ تربت روڈ حادثے میں کیچ گرامر اسکول کا طالب علم جاں بحق دوسرا زخمی۔ منگل کی شام کیچ گرامر ہائی اسکول کے 2 طالب علم ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہیربیار نامی کمسن طالب علم موقع پر جاں بحق جبکہ شاہزین نامی طالب علم شدید زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ بولان پیر تیار غازی کے مقام پر IED بم دھماکہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق پیر تیار غازی کے مقام پر بھاگ شاہراہ کا کام چل رہا تھا۔ IED بم زمین میں نصب کیا گیا تھا جہاں مقامی چرواہے اپنے جانور لے جا رہے تھے کہ اسی دوران جانور کا پاؤں آنے سے بم دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے جانوروں کو نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع کو سیل کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ لاپتہ طالب علم سہل بلوچ بازیاب ہو گئے۔ حیدرآباد سندھ سے لاپتہ طالب علم سہل بلوچ بازیاب ہو گئے۔ یاد رہے کہ طالب علم سہل بلوچ گزشتہ سال 1 فروری کو حیدرآباد سندھ سے لاپتہ ہوئے تھے۔ ڈیرہ مراد جمالی مالپڑی کے مقام پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں مسمات نون دختر خادم حسین ساکن فلیجی اور احمد ولد بختیار قوم ساون ساکن فلیجی کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق غیرت کے نام پر اوسطاً روزانہ 2 افراد قتل ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس تعداد میں انسانی قتل بلوچستان میں روڈ ایکسیڈنٹ و منشیات کی وجہ سے ہلاکت سے بھی زیادہ ہے، مگر حکومت، سیاسی پارٹیوں اور NGOز کی طرف سے اس افریت کے خلاف اقدامات اٹھانا اپنی جگہ کبھی بھی مؤثر آواز نہیں اٹھائی گئی اور اقتال کے قاتل بھی کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ تربت میں پولیس کی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی۔ تربت پولیس نے بدھ کو تربت شہر کے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے متعدد پاکستانی بغیر کاغذات اور نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑ لیں۔ دوسری جانب پولیس نے شہر میں کارروائی کے دوران متعدد غیر مقامی بھکاری پکڑ کر تانا منتقل کر دیے۔ بلوچستان کے تعلیمی انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں اور ہم اسکلڈ بیسڈ تعلیم لانچ کرنا چاہتے ہیں، چیئرمین HEC۔ بلوچستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کو درپیش مالی مسائل اور ہائر ایجوکیشن سے متعلق صوبائی امور کے جائزہ کے لیے صوبائی وزیر تعلیم میر نصیب اللہ مری اور چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی سے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈائریکٹر
ڈاکٹر مختار احمد اور ان کی ٹیم نے ملاقات کی۔ متعلقہ صوبائی حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں کوئٹہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ریجنل سینٹر کے قیام، صوبے کے جامعات کو درپیش مالی مسائل، تکنیکی تعلیم کے فروغ، بلوچستان کے طلباء کے لیے خصوصی اسکالرشپ، کوئٹہ میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام پر پیش رفت کو تیز کرنے اور بلوچستان سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ممبر کی نامزدگی سمیت دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تربت میونسپل کارپوریشن تربت نے ڈینگی وائرس کی بڑھتی ہوئی کیسز کے پیش نظر فوگنگ شروع کر دی۔ سنگھانی سر کے مختلف محلوں میں اسپرے مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن تربت کاہدہ عبدالستار دشتی کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن تربت نے منگل کی شام سے سنگھانی سر کے مختلف محلے ملک دادکری محلہ، ریاض محلہ، قاضی غلام رسول محلہ، مین روڈ تربت میں اسپرے کی۔ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کا تعمیراتی کام ماہ فروری کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ سول ایوییشن کے چیف آپریشن ملک مظہر حسین نے کہا ہے کہ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کا تعمیراتی کام ماہ فروری کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد کوئٹہ ایئرپورٹ پر بوئنگ 777 جیسے طیارے لینڈ کر سکیں گے اور سعودی عرب، دبئی اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ براہ راست فلائٹس کا سلسلہ ممکن ہوگا، جس سے بلوچستان کے عوام کو دنیا کے مختلف ممالک تک جدید سفر کی سہولیات میسر آئیں گے۔ نوشکے میں کتوں کا راج، 24 گھنٹوں کے دوران 5 سے زائد افراد کو کاٹ کر زخمی کر دیا۔ نوشکی میں باولے کتوں کا راج، 24 گھنٹوں کے دوران 5 سے زائد افراد کو باولے کتوں نے کاٹ کر زخمی کر دیا۔ نوشکی شہر اور گرد و نواح میں سال کے شروع میں 1 درجن سے زائد افراد اور بچے باولے کتوں کے کاٹنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے کتا مار مہم تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ قلات میں سردی کی شدت مزید بڑھ گئی، درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ قلات میں سردی کی شدت مزید بڑھ گئی، درجہ حرارت -8 ریکارڈ۔ بازاریں ویران، پانی واٹر ٹینکیوں اور پائپ لائنوں میں جم گئی، معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ شدید سردی میں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، جبکہ گیس کا نام و نشان تک نہیں۔ بجلی کی بار بار ٹریپنگ و غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی۔ متبادل انتظامات نہیں، سوختی لکڑی و LPG گیس بھی مہنگائی کے باعث عوام کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ بلوچستان کی وادی زیارت میں منگل کو رواں ماہ موسم سرما کا سرد ترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہلکی بارش اور برف باری کے بعد سرد ہوائیں چلنے کے باعث وادی زیارت اور ملحقہ علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو وادی زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو رواں موسم سرما کا کم سے کم درجہ حرارت ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایفا بنت عبد الرحمن الجدی یورپی یونین میں سعودی عرب کی سفیر تعینات۔ یورپی یونین میں نئی سعودی سفیر ایفا بنت عبد الرحمن الجدی نے منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سامنے قصر یمامہ ریاض میں حلف اٹھایا۔ موبائل فون کا استعمال میزائل حملے میں 79 روسی فوجیوں کے ہلاکت کی وجہ بنا، روس کا اعتراف۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ نئے سال کے آغاز پر یوکرین کی جانب سے کیے گئے ایک میزائل حملے میں اس کے کم از کم 79 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کی اصل تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، تاہم یہ روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے ہونے والے کسی حملے میں فوجی ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔
ट्विटर ने सियासी इश्तिहारात पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। ट्विटर ने सियासी इश्तिहारात पर 3 साल से आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि आने वाले हफ़्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सियासी इश्तिहारात को जगह दी जाएगी। कंपनी ने बताया है कि ऐसे इश्तिहारात को तरजीह दी जाएगी जो अहम मौज़ूआत पर अवामी मुबाहिसे के लिए अहम हों, जबकि सियासी इश्तिहारात की पॉलिसी को टीवी या दीगर मीडिया अदारों की पॉलिसियों जैसा बनाया जाएगा। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन को अब तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपोशबाद।